عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر امام ابن خلدون کے طریقہ تدریس پر مبنی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح تعلیم کی اہمیت بیان کی، ایک بچے کے لیے اس کی مادری زبان کی اہمیت بیان کی، اسی طریقے سے انہوں نے تعلیم میں تدریس میں جو نئی باتیں بتائیں وہ آج کے دور میں بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ جدید مفکرین، جدید فلسفی، جدید ماہرین تعلیم بھی ریسرچ کرنے کے نتیجے میں انہی باتوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بچوں کو پڑھائیں، طریقہ تدریس جب اختیار کریں گے پڑھانے کے لیے، جو ہم نصاب اختیار کریں گے، تو اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ نصاب بچوں کے ذہن کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی ابیلٹی یا ان کی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی ایج کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ بچے اس پڑھنے کے عمل سے دل برداشتہ نہ ہو۔ اگر آپ نصاب مشکل بنائیں گے، اگر آپ پڑھانے کا طریقہ مشکل بنائیں گے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو نصاب ہو وہ اس کو پڑھانے کے لیے آپ نے عام سادہ جو طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب سادہ ہو، عام فہم ہو، اور اس کو پڑھانے کا، اس کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہونا چاہیے، دل نشین ہونا چاہیے، تاکہ بچے اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پک کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ علامہ ابن خلدون نے تدریس میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ تدریج مطلب درجہ بدرجہ پڑھانا، کسی بھی فن کو ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی نشست میں یا ترتیب ایک ہی ساتھ پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے تدریس میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تدریج سے مراد درجہ بدرجہ پڑھانا۔ انہوں نے تدریس میں کسی بھی فن کو پڑھانے کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے درجے میں وہ کہتے ہیں کہ بچے کو کسی بھی علم اور فن کی ابتدائی چیزیں بتائی جائیں اور اس کو وہ ذہن نشین کرائی جائیں، اس کو دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھایا جائے تاکہ وہ اس چیز کو جان سکے۔ جب دوسرا مرحلہ یا دوسرا درجہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی علم و فن کے متعلق کچھ زیادہ مشکل چیزیں سکھائی جائیں، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں سکھائی جائیں۔ اور پھر تیسرے درجے میں وہ کہتے ہیں کہ تدریس شروع تو پہلے درجے سے ہی کی جائے، لیکن دوسرے درجے سے ہوتے ہوئے جب تیسرے درجے میں ہم پہنچیں گے تو پھر اس کو اس علم و فن کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر سکھا دی جائیں۔ جب ہم اس درجے کی تمام چیزیں یا اس علم کی تمام چیزیں تیسرے درجے میں مکمل طور پر سکھائیں گے، اس کی تمام باریکیاں، اس کے تمام پہلو تشنا رہیں، تو پھر بچہ جو ہے وہ احسن طریقے سے اس علم اور فن پر گرفت کرے گا، مہارت حاصل کرے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی فن سیکھے گا، کوئی بھی علم سیکھے گا، تو پھر اس کا ناکامی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر ہم یکدم بچے کو مشکل درجے سے شروع کروا دیں گے تو پھر بچہ جو دل برداشتہ ہوگا، اس چیز کو مشکل سمجھے گا، حالانکہ اسے سیکھ سکنے کے قابل ہوگا، لیکن پھر وہ اس کو طریقہ یا مشکل سمجھنے کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اگر ہم اس کو درجہ بدرجہ پڑھائیں گے، اس کو درجہ بدرجہ آگے لے کر چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنا شروع کر دے گا، اور پھر اس کو اپنے ذہن کا حصہ بنائے گا، اپنی سمجھ بوجھ کا حصہ بنائے گا، اور پھر ذہین بچے تو خود ہی اگلے درجے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اعلیٰ درجوں میں پھر وہ نام بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے علامہ ابن خلدون نے تدریس میں تدریج کا طریقہ اختیار کروایا ہے۔ یہ طریقے ہمارے آج کے دور میں بھی مروج ہیں۔ اسکول کالج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اسکولوں کو ہم اور کالجز کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ایلیمنٹری درجہ 8ویں تک کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈری درجہ، ہائر سیکنڈری درجہ جو 12ویں تک کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کا درجہ کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے نصاب کو بھی دیکھیں، اور تو وہ بھی اسی طریقے سے تقسیم کیا ہوا ہے کہ ایلیمنٹری کا درجہ کا نصاب آسان ہے، ابتدائی چیزیں ہیں، سیکنڈری کے درجے میں اس سے مشکل چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ ماہر فن بن کر
جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں نام پیدا کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور پھر اسے معاشرے کو اور سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس میں بحث و مباحثے کا طریقہ رائج کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کا کام بچے کو سبق دے کر اسے رٹوانا اور پھر واپس ریپروڈیوس کروانا، اسے سننا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بچوں میں ایسی صلاحیتیں پیدا کرے جس کے نتیجے میں کلاس میں موجود بچے، جماعت میں موجود بچے گفتگو کریں تو وہ گفتگو جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کریں، دلیل دیں، اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں۔ دیکھیں، بحث برائے بحث تو ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کے نتیجے میں بجائے علم حاصل کرنے کے دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بحث کو استاد کنٹرول کرتا ہے، استاد اس کو گائیڈ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بچے جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ انہیں کویسچن کرنا آئے گا، کویسچن کا جواب سننا آئے گا، اور جب وہ خود اس کویسچن کا جواب دینا چاہیں گے تو پھر انہیں دلیل کی اہمیت اور پھر کہاں سے وہ دلیل ڈھونڈیں گے تو وہ چیزیں ان کی پریکٹس کا حصہ بنیں گی۔ تو ڈبیٹ کا جو طریقہ یا بحث و مباحثہ کا جو طریقہ ہے، یہ ہم امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 600 سال پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا تھا کہ ہم بچے میں یہ غور و فکر کی صلاحیت پیدا کریں گے تبھی وہ بحث اور مناظرے کے طریقے میں آگے بڑھ کر تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوگا، جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اگر وہ جو بڑا اعلیٰ لیول کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں اس سے بھی بچنا ہے جس کے اندر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا سکھانا بحث و مناظرے کا ایک اہم موضوع ہونا چاہیے، رٹے سے اسے ہر قیمت پر پرہیز کروانا چاہیے۔ دوسری بات، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کو اختیار کرنا۔ دیکھیں، سفر کو اختیار کرنا آج کے دور میں بھی بڑا مشکل ہے۔ یہاں سے لاہور بہاولپور پڑھنے جانا، ٹھیک ہے، کتنا مشکل ہے، اور اخراجات بھی ہوتے ہیں، گھر سے دور، اور پھر جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بھی جب اتنے رسل و رسائل، آمد و رفت کے وسائل موجود ہیں تو تب بھی مشکل ہے۔ اور اس دور میں تصور کریں جب لوگ پیدل سفر کرتے ہوں گے، دوسرے جو گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان پر سفر کرتے ہوں گے تو انہیں کیا مشکلات درپیش آتی ہوں گی، سفر کے دوران لوٹنے کا خدشہ رہتا ہوگا۔ تو اس دور میں بھی علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو سفر اختیار کرنا ہوگا۔ جب آپ سفر اختیار کریں گے، ایک شہر سے دوسری شہر جائیں گے یا اپنے دیہاتی ایریا سے نکل کر آپ بڑے شہر میں جائیں گے تو پھر آپ کو اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں پڑھنے کے مواقع میسر آئیں گے اور اعلیٰ علم و فن کے علماء سے آپ کا رابطہ ہوگا۔ جب آپ کا اعلیٰ علم و فن کے علماء سے رابطہ ہوگا تو پھر آپ کو کسی ایک موضوع پر، کسی ایک استاد کی بجائے ایک ہی موضوع پر بہت سارے اساتذہ سے استفادے کا موقع ملے گا، اور آپ کی سوچ وسیع ہوگی، آپ کی فکر وسیع ہوگی، آپ کا سوچنے کا نقطہ نظر وسیع ہوگا۔ تو اب دیکھیں، جب آپ مکہ اور مدینہ کا فاصلہ سوچتے ہیں تو 500-600 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ جب آپ مدینہ اور کوفے کا فاصلہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اتنا بنتا ہے۔ جب آپ کوفے اور بصرے کا دیکھیں، کوفے اور دمشق کا دیکھیں، کوفے اور بغداد کا دیکھیں، پھر آپ مصر میں اسکندریہ سے مدینے کا فاصلہ دیکھیں، اور پھر اسکندریہ سے تیونس کا فاصلہ دیکھیں، اور پھر تیونس سے سمندر کراس کر کے جب آپ غرناطہ جائیں گے، اندرس جائیں گے، تو پھر وہاں کے معاملات دیکھیں، اتنے طویل فاصلے۔ اور پھر جب آپ دمشق سے ترکیہ جائیں گے یا پھر آپ ہندوستان کی طرف آتے ہیں تو خراسان سے گزر کر جب آپ دہلی، لاہور، دہلی یا پشاور کے راستے سے آتے ہیں تو پھر آپ جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں تو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے بنتے ہیں۔ لیکن جو علم سے پیار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ان فاصلوں کو خاتمے میں نہیں لایا اور ابن خلدون کی باتوں کو انہوں نے مد نظر رکھا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہے اس شخص پر جو گھر میں بیٹھا رہے اور پھر بھی وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جستجو کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، گھر میں گھر والوں کی پکی ہوئی روٹیاں چھوڑنی پڑیں گی، اور آپ کو
सख्त ज़मीन पर भी सोना पड़ सकता है, आपको आंधी बारिश में भीगना भी पड़ सकता है, आपको ज़माने की सख्तियाँ सहने का मौका मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि इल्म क्या होता है और इल्म की अहमियत क्या है, किस तरीके से लोगों ने इल्म हासिल किया है, और उसकी कदर भी हम जान सकते हैं। हम क्या जाने कदर, हमारे पास तो लिखी हुई किताबें लाइब्रेरियों में मौजूद हैं और हम उन अपने घर से निकल कर उस लाइब्रेरी तक जाने का तकल्लुफ़ भी नहीं करते कि हम उस किताब को उठाकर पढ़ लें कि पुराने दौर में लोगों ने क्या मेहनतें की हैं और क्या कुछ इल्म हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। जिन मुआलिक ने बहस की है, जिन मुआलिक ने इल्म का ख्याल रखा है, जिन मुआलिक ने अपने स्टूडेंट्स को मौके मुहैया किए हैं, तो वहाँ फिर इल्म तरक्की करता रहा है। इब्न खल्दून कहते हैं, तालिब इल्म को जो भी हम पढ़ाएं आम फहम होना चाहिए, सादा होना चाहिए, ज़हनशीन होना चाहिए, उसको रट्टे से महफूज रखना चाहिए। जब हम उसको रट्टे से महफूज कराएंगे, उसमें गौर व फिक्र की सलाहियतें पैदा करेंगे, ठीक है, तो बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो माशरे में एहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। वो अच्छा उस्ताद भी साबित होगा। जब आप खुद अच्छे उस्ताद होंगे और एहसन तरीके से आप बच्चे को पढ़ाने का फरीज़ा सर अंजाम देंगे, तो उस बच्चे जो हैं फिर उस्ताद को कॉपी करते हैं, उनको मिसाल बनाते हैं। तो आम तौर पर अगर हम देखते हैं कि आज के दौर में भी और उस दौर में भी बच्चे अपने उस्ताद के नाम से पहचाने जाते थे कि ये फलां उस्ताद से पढ़ा हुआ है, और उस्ताद की संत जो है वो उसके लिए जो है एक डिग्री का दर्जा रखती थी। तो इस तरीके से अगर हम इब्न खल्दून की बातों को मद्देनजर रखेंगे तो आज के दौर में भी हमें तदरीस में इसमें बड़ा फायदा होगा। अब आगे पढ़ेंगे हम उस्ताद शेर तल्लुकात। इब्न खल्दून उस्ताद शेर तल्लुकात के बारे में बयान फरमाते हैं कि इंसान अशरफ है और उसका बड़ा मकाम है और इल्म की वजह से उसको ये मकाम हासिल हुआ है। तो वो कहते हैं कि इंसान को जो है तालीम जब देनी है तो उसकी वो ज़रूरत है, तो उसको इस तरीके से देनी है कि वो शर्फ इंसानियत से ना गिरे, वो झूठ ना बोले। उस्ताद बच्चे को जो है वो सजा देने के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जब हम बच्चे को सजा देंगे तो फिर वो सजा से बचने के लिए जो है वो ऐसे हीले करेगा, ऐसे बहाने करेगा, ऐसी चालाकी और मकारी से काम लेगा जिसके नतीजे में उसमें अखलाक रजीला पैदा हो जाएंगे। हालांकि सबक याद नहीं किया एक मामूली बात है, लेकिन उसके नतीजे में वो झूठ की आदत पैदा कर ले, वो मकर और चालाकी सीख जाए, उस्ताद को कैसे धोखा देना है वो सीख जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुलबा ऐसी बातों को जब सीखेंगे तो साफ ज़ाहिर है मुआशरे में भी फिर वो इन बातों को अप्लाई करेंगे, अख्तियार करेंगे। तो उस्ताद कहता है कि बच्चे में एक अखलाकी जरूरत पैदा होनी चाहिए, बच्चे को तालीम ऐसी दें कि उसके अंदर हमीयत पैदा हो, उसके अंदर शुजात पैदा हो, उसके अंदर झूठ बोलने की आदत ना हो। जब ऐसी बातें होंगी तो फिर सज़ा जो है वो उसको देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बच्चा खुद अपनी जुर्म का एतराफ़ करके कहेगा कि मैं जो है वो ये काम नहीं कर सका, बस इसके नतीजे में उसमें दूसरी अखलाक रजीला पैदा नहीं होगी। इमाम गज़ाली भी इसी तरीके से बदनी सज़ा के खिलाफ है। वो पहले इशारे कनाइयों से मना करने के हक में है, और फिर अगर बच्चा जो है वो नहीं मानता तो फिर उसे तन्हाई में लहरा ले जाकर समझाने के हक में है। और फिर कहते हैं कि तब भी अगर बच्चा हद धर्म है, नहीं मानता, तो फिर वो 3 छड़ियों से ज्यादा सजा के वो भी हक में नहीं है। तो इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह भी बच्चे की सजा के खिलाफ है। वो कहते हैं कि बच्चे को आपने आज़ादी इजहार राय का मौका देना है। आज़ादी इजहार राय में ये नहीं होता कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे, उसके अंदर उसने अपनी कमजोरियों को भी बयान करना है, उसके अंदर वो अपनी कमी को भी बयान करेगा, वो उसके ज़िम्मे जो काम लगाया गया था उसके अंदर कोताही को भी बयान करेगा, और फिर उस कोताही को ठीक करने की बात भी करेगा। इसके नतीजे में बच्चे में अखलाक हसना पैदा होंगे। जब वो उसके अंदर अखलाक हसना पैदा होंगे तो फिर वो माशरे में भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेगा। एक छोटी सी बात पे अगर वो बुरी बातें सीख जाएगा तो क्या बेहतर नहीं है कि वो बच्चा जो है वो माशरे में ऐसी बातें लेकर जाए, उस्ताद को नमूना बनाए, और फिर वो माशरे में भी एक नमूना और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। तो इसलिए इब्न खल्दून कहते हैं कि तालीम चूंकि बच्चे का बुनियादी हक है, तालीम बच्चे को हासिल करनी है। तालीम
آپ دیں گے تو وہ حاصل کرے گا، آپ نہیں دیں گے تب بھی وہ حاصل کرے گا۔ آپ اس کو اچھی باتیں سکھائیں گے تو وہ اچھی باتیں سیکھے گا، آپ اس کو بری باتیں سکھائیں گے تو بری باتیں سیکھیں گا۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو ایسے محفل میں جائے گا کہ کچھ نہ کچھ وہ سیکھے گا۔ انسان ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے زیادہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کرے گا جہاں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب بچے نے سیکھنا ہے تو پھر یہ استاد پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو سکھانے پر مامور اگر ہیں تو بچہ سیکھنے پہ مجبور ہے، بچے نے سیکھنا ہے۔ اب اگر آپ کوتاہی کریں گے، غفلت کریں گے، یا استاد بچے کے ساتھ شفقت و محبت اور پیار سے پیش نہیں آئے گا، یا اس کے ساتھ درست رویہ یا سخت رویہ اختیار کرے گا، تو اس کے نتیجے میں بچے میں وہی چیزیں وہ اس کے جو ہے وہ پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گی، بچہ جو ہے وہ بری چیزیں سیکھ جائے گا۔ تو امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بچے کو اظہار آزادی رائے دینے کے حق میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ غور و فکر کرے گا، سوال کرے گا اور پھر اس کے نتیجے میں جواب ڈھونڈے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ بچہ سوال استاد کے ذہن کے برخلاف کر دے، بچہ ایسے سوال کرے جس کو استاد پسند نہ کرے، لیکن استاد میں تحمل ہونا چاہیے، اور تحمل کے بعد وہ بچے کو سوال سننے کے بعد ایسا طریقے سے بتانے کے بھی اہل ہو کہ یہ چیز آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ پوچھ نہیں سکتے، یہ فیل کر سکتے ہیں، یہ کر نہیں سکتے۔ تو لیکن یہ ساری کی ساری باتیں گفتگو کے نتیجے میں ہی ممکن ہیں۔ اگر ہم سختی کریں گے اور بچے کو اس کی غلطی نہیں بتائیں گے، اس کے ایسے فیلڈ، وہ ایسی باتیں اس کو نہیں بتائیں گے جس کے نتیجے میں اس کی تعلیم میں حرج ہو رہا ہے، تو پھر وہ بچہ کیا اچھی چیزیں سیکھے گا۔ تو غور و فکر اور تخلیق و اتحاد کی صلاحیتیں اسی صورت میں پنپ سکتی ہیں، اسی طریقے سے پروان چڑھ سکتی ہیں اگر استاد اس طریقوں کو لے کر چلے۔ استاد کا ہی کام ہے کہ وہ بچے میں کیا چیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، بچے میں جو چیز ڈیولپ کر لیں گے وہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ آپ اس کو نقل اور رٹے پہ عادی لگا دیں، وہ رٹے پہ عادی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ غور و فکر پہ اور ریسرچ پہ اور محنت پہ عادی کریں گے تو اس طرح عادی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانے کے جو طریقے بیان کیے ہیں وہ بڑے دل نشین ہیں، آسان ہیں، آج کے نفسیاتی طریقوں سے میل کھاتے ہیں، اور ہم ان کو اختیار کریں گے آج کے دور میں بھی ہماری تدریس میں فائدہ ہوگا۔ مسلم مفکرین میں ابن خلدون بہت اعلیٰ پائے کا مقام، اعلیٰ پائے کے حامل ہیں۔ ان کا مسلم مفکرین میں ابن خلدون کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یورپ والے تو جو ہے ابن خلدون کے نظریات سے بہت مستفید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں باوجود اب کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے خیالات اور نظریات سے اتنا استفادہ نہیں کیا جا سکا جس طریقے سے یورپ والوں نے ان کے نظریات اور خیالات سے استفادہ کیا ہے۔ اگر ہم ان کے تمام نظریات کو پڑھنا چاہتے ہیں، پھر ان کی جو مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے وہ، اور اس کا پری فیس جو علیحدہ سے چھپا ہوا ہے جس کو المقدمہ کہتے ہیں، جس میں سے یہ تمام تعلیمی تصورات لیے گئے ہیں، وہ ہم علیحدہ سے یا کچھ زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔